اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتظرین حضرت حجت علیہ السلام، السلام علیکم۔ حضرات گرامی، کل آپ کی خدمت میں علامہ مجلسی کا ذکر تھا، اور آج انہی کے شاگرد جناب سید نعمت اللہ جزائری ابن سید عبداللہ جزائری کا ذکر کرنا ہے، جو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے خاص شاگرد ہیں، اور آپ کے دیگر اساتذہ میں آقا جمال خان انصاری ہیں، ملا فیض کاشانی ہیں، اس کے علاوہ ملا صدرہ سے بھی انہوں نے کچھ تعلیم حاصل کی ہے، اور انہوں نے ایک رسالے میں اپنی پوری سرگزشت، پوری آپ بیتی لکھی ہے، اور اسی رسالے کے حوالے سے صاحب قصص العلماء نے اپنی کتاب میں ان کی تفصیلات لکھی ہیں، اور وہی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طالب علم کے لیے کیا کیا مراحل اور کیا کیا مشکلات سامنے ہوتی ہیں، اور کس کس طریقے سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے، حوصلہ کیسے برقرار رکھا جاتا ہے، اور کتنی محنت و مشقت کے ساتھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی لحاظ سے ان کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ نعمت اللہ جزائری کی ولادت 1050 ہجری میں ہوئی، اور 39 سال کی عمر میں آپ نے یہ رسالہ لکھا ہے۔ چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ 5 سال کی عمر تھی، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کے والد صاحب آئے اور انہیں لے کر کے گئے کہ چلو تمہیں پڑھنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، اور کہتے ہیں کہ میں بہت رویا، بہت گڑ گڑایا کہ میں تعلیم حاصل کرنے نہیں جاؤں گا، مجھے بھی کھیلنا ہے، لیکن والد صاحب لے کر کے گئے، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو ایک شخص کے پاس پہنچایا۔ وہاں پہنچنے کے بعد پہلے دن تو مدرسے میں گئے، مگر دوسرے دن جب جانا ہوا تو اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پڑھنا، مجھے کھیلنا ہے۔ والدہ نے والد سے کہا، والد نے کوئی بات نہیں سنی اور لے کر کے گئے۔ تو جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب پڑھائی کے بغیر کوئی چھٹکارا، کوئی چارہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ جلدی سے جلدی یہ ختم کر دوں، اس کے بعد پھر کھیلوں گا۔ چنانچہ 6 مہینے کے اندر اندر انہوں نے، یعنی جب 5.5 سال کی عمر تھی تو انہوں نے قرآن ختم کر لیا، اور بہت سارے قصائد اور اشعار انہیں یاد ہو گئے۔ مگر اس کے بعد جو منشا تھا پورا نہیں ہوا کھیلنے کا، اور ان کے والد نے پھر ایک دوسرے گاؤں میں ان کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچایا، جہاں پر ایک نابینا شخص تھے، اور وہ امثلہ، بصرویہ اور تصریف کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ امثلہ یعنی کہانیاں اور کہاوتیں ہوتی ہیں۔ اس وقت کا عالم یہ تھا کہ ان کے استاد باغ میں پڑھاتے تھے، اور ان کے لیے حکم یہ تھا کہ تم پڑھتے بھی رہو۔ وہ درس دیا کرتے تھے، درس اس طرح سے ہوتا تھا، یاد کرواتے تھے سنا سنا کر کے، اور اس درمیان یہ یاد بھی کرتے تھے اور گھاس اکھاڑتے تھے، گھاس اکھاڑ کے جمع کرتے تھے، گٹھر بناتے تھے، اور گھر پہ لے آ کر کے اپنے استاد کے جانوروں کا انتظام کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اس کم سنی میں بھی انہیں یہ کام کرنا پڑتا تھا، استاد کے پاس رہ کر کے، اور یہ کام کر کر کے پڑھائی کر رہے تھے۔ ایک مدت تک پڑھائی کرنے کے بعد جب اس مرحلے سے فارغ ہوئے اور یہ سب پڑھائی مکمل ہو گئی، تو اس کے بعد پھر آپ قافیہ پڑھنے دوسرے گاؤں گئے، وہاں سے فارغ ہو کر کے گھر آئے، اور اپنے بڑے بھائی نجم الدین کے ساتھ شت بنی اسد میں ایک عالم کے پاس گئے، اور کافی دن تک وہاں پڑھتے رہے۔ اور عالم یہ تھا کہ جس عالم کے پاس بھی جاتے تھے وہاں ان کو کام کرنا پڑتا تھا، عالم کی خدمتیں کرنی پڑتی تھی، اور ان کے لیے بہت سارے انتظامات کرنے پڑتے تھے۔ چنانچہ جب وہاں سے واپس آئے تو اب اس کے بعد حویزہ ایک مقام ہے، حویزہ میں گئے، شیخ حسن کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ اور ان کے بھائی دونوں گئے تھے، اور وہاں جانے کے بعد جب وہاں پڑھائی شروع ہوئی تو اور بھی سارے شاگرد تھے، انہیں کام بہت کرنا پڑتا تھا ان لوگوں کو۔ وہاں شیخ حسن کا یہ کہنا تھا کہ تم لوگ روز صبح دریا کے کنارے تو جاتے ہو، اور جانا ہی پڑتا ہے رفع حاجت وغیرہ کے لیے، لہٰذا جب وہاں سے آیا کرو وہاں سے اینٹ اور پتھر لے کر کے آیا کرو۔
چنانچہ سارے اساتذہ، سارے شاگرد اور سارے طلباء جو تھے وہاں سے پتھر لا کر کے رکھتے تھے، جمع کرتے ایک انبار لگ گیا۔ اور جب یہ سب جمع ہو گیا تو شیخ حسن نے ایک راجگیر بلوایا، یعنی ایک کام کرنے والے کو، اور اب عالم یہ تھا کہ وہ ان کا گھر بناتا تھا، مزدور کا کام یہ سارے طلباء کرتے تھے، جس میں یہ بھی تھے، سب مل کر کے کام کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ پورا گھر بن کر کے تیار ہو گیا۔ اور اس عالم میں حویزہ میں یہ ایک گھر پہ رہتے تھے، گھر بہت بڑا تھا، کسی بڑے انسان کا گھر تھا، کھانا ان کا وہیں پہ ہوتا تھا، مگر ان کی حالت یہ تھی کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ شیخ حسن کے درس میں دیر ہوتی تھی، مباحثہ ہوتا تھا، مباحثے میں دیر ہو جاتی تھی، اور جب وہاں سے درس پڑھنے کے بعد واپس آتے تھے تو یہاں لوگ کھانا پینا کھا کر سو جاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اب انہیں کھانا نہیں ملے گا، اب دوسرے دن ہی کھانا نصیب ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ان کا ایک ساتھی بھی تھا جو وہاں رہتا تھا، ایک دن اسے تلاش کرتے ہوئے نکلے تو کیا دیکھا کہ دروازے کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا خربوزے کے چھلکے جس میں مٹی لگی ہوئی ہے وہ کھا رہا ہے۔ وہ انہیں دیکھ کر چھپنے لگا تو یہ ہنسنے لگے، تو اس نے کہا اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ تو نعمت اللہ جزائری نے کہا کہ جو تم کر رہے ہو یہی میں بھی کرتا ہوں، یعنی یہ خربوزے کے چھلکے کھا کر کے پیٹ بھرتا ہوں، ابھی مٹی لگے ہوئے۔ تو ساتھی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تو ہم دونوں ایک دوسرے کو جان ہی گئے ہیں، لہٰذا اب ہم اسے دھو کر کے کھایا کریں گے۔ ایسے واقعات مقدس اردبیلی کے حوالے سے بھی ملتے ہیں کہ انہوں نے بھی تربوز کے چھلکے کھا کر کے دن گزارے ہیں، اور یہاں یہ جو کہ خربوزے کے چھلکے کھا کر کے دن گزار رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ یہ تعلیم حاصل کی گئی ہے، اور وہاں سے پڑھائی کا یہ عالم تھا کہ چراغ وغیرہ نہیں مل پاتا تھا، روشنی کے بغیر رات میں پڑھائی نہیں ہو سکتی تھی، اور دن میں درس میں جانا ہے، درس کے علاوہ کام بھی کرنا ہے۔ رات کا وقت ہوتا تھا جب ان کو سناٹا ملتا تھا، تنہائی ملتی تھی، اور ایسے میں لوگ پڑھائی کرتے تھے، اس کی مشق کرتے تھے، یاد کرتے تھے۔ چنانچہ نعمت اللہ جزائری کا کہنا بتاتے ہیں کہ ہم لوگ رات کی پڑھائی چاند کی چاندنی میں کرتے تھے، چاند کی روشنی میں بیٹھ جاتے تھے، پڑھائی کرتے تھے، اور جن راتوں میں چاند نظر نہیں آتا تھا، راتیں تاریک ہوتی تھیں، ان میں متن کو یاد کرتے تھے، یعنی جو اصل عبارت لکھی ہوئی کتاب میں اسے یاد کرتے تھے تاکہ یہ بھول نہ جائیں۔ اور اس طرح سے یہ متن کو یاد کرنے اور دہرانے کی عادت اور گردان کو دہرانے کی عادت کچھ ایسی پڑ گئی تھی کہ بیان کرتے کہ مجلسوں میں بھی اگر ہم جاتے تھے، کہیں مجلس ہوتی جاتے تھے تو گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھتے تھے، مجلس ہوتی رہتی تھی اور ہم پڑھتے رہتے تھے اور یاد کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک کافی عرصے تک وہاں محنت و مشقت کرنے کے بعد پھر وہاں سے یہ لوگ گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد ایک اور سفر انہوں نے کیا شیراز کا۔ سفر میں بڑی صعوبتیں اٹھانی پڑی ہیں، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بہرحال جب شیراز پہنچے، شیراز میں منصوریہ نام کا ایک مدرسہ تھا جس میں داخلہ تو مل گیا، چاہتے یہ تھے کہ منصوریہ کے نزدیک یا منصوریہ میں کہیں جگہ مل جائے رہنے کی، مگر ایسا نہیں ہو سکا، بلکہ کافی دور رہنے کے لیے انتظام ہوا۔ اور ان کے ایک استاذ تھے، جب پہلے دن ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد انہوں نے انہیں کنارے لے جا کر کے کہا دیکھو شیخ عرب مت بننے کی کوشش کرو، اور کان پکڑ کے بہت زور سے ان کا دبایا اور کہا کہ شیخ عرب بننے کی کوشش مت کرو، جو پڑھایا جا رہا ہے اسے پڑھو اور پوری طرح سے اس پہ متوجہ ہو جاؤ۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کچھ بننا چاہے تو عالم و فاضل ہونا چاہتے ہو تو یہ کرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کو اپنے پلے گانٹھ لی کہ بس یہی کرنا ہے اور وہی کرتے رہیے، یہاں تک نتیجہ یہ ہو گیا کہ آنکھیں کمزور ہو گئیں، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بہت کمزور آنکھیں ہو گئی تھیں۔ بہرحال اسی طریقے سے تعلیم حاصل کرتے رہے، اور تعلیم حاصل کرتے کرتے ایک مقام تک پہنچے، ایک منصب تک پہنچے، اور آخر میں اصفہان میں آ کر کے علامہ مجلسی کے شاگرد بنے۔ بیان کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں انہوں نے والدہ اور والد کے انتقال کے بعد
اپنا وطن تبدیل کیا. پہلے جزائر میں تھے، جزائر سے نکل کر کے پھر شوستر میں آئے اور شوستر کو اپنا وطن بنایا انہوں نے. اس کے علاوہ اور بھی شوستر سے ادھر ادھر جاتے رہے، درس و تدریس کے لیے جاتے رہے، لیکن اصل وطن انہوں نے اپنا شوستر کو بنایا تھا. اور انہوں نے جس طریقے سے یہ عمل انجام دیے ہیں، جس طریقے سے خدمت کر کے، جس طریقے سے محنت و مشقت کے ساتھ علم حاصل کیا ہے، آج کے طلباء کے لیے لمحہ فکریہ ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ علم آسانی سے حاصل نہیں ہوتا. رات رات بھر پڑھائی کرتے تھے. ذرا دیر بتائیں ان کے، انہوں نے لکھا اپنے رسالے میں کہ پوری رات پڑھتے جب مؤذن فضائل پڑھنا شروع کرتا تھا، مناقب پڑھنا شروع کرتا تھا، مناجات شروع کرتا تھا، ابھی اذان سے بہت پہلے ہی، تب بتاتے ہیں کہ ہم اس آواز کو سن کر کے سر رکھ کر کے لیٹ جاتے تھے اور ایک جھپکی لیتے تھے اس وقت تک جب تک کہ اذان فجر کا وقت نہ ہو جائے. جہاں اذان فجر کا وقت ہوا فوراً نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہی پھر درس و تدریس اور مشق اور یاد کرنے کا کام شروع ہو جاتا تھا. تو یہ اس طریقے سے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ تعلیم حاصل کی گئی ہے. اور جب اتنی محنت سے کوئی علم حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اسے نوازتا ہے کہ آج دنیا میں کون ایسا شیعہ ہے جو نہیں جانتا نعمت اللہ جزائری کو. خصوصاً انوار النعمانیہ جیسی کتاب جو آپ نے لکھی ہے، ایک مشہور و شہر آفاق کتاب ہے. بہرحال ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے علماء کی محنت و مشقتیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.